سوشل میڈیا کو ہماری زندگی میں آئے ہوئے 15 سال ہو گئے بھائی. بیٹا ول یو فرینڈشپ آپ ریکویسٹ کو پڑھیں, ڈیلیٹ کریں, اس بندے کو بلاک کر کے اپنی زندگی سے نکال دیں. سوشل رسپانسبلٹی بھی تو ہے نا کہ میں بس شیئر کا بٹن نہ دباؤں. پرسنل اٹیکس آر ا بگ نو نو. سوشل ایتھکس, ایٹیکیٹس, نیٹیکیٹس میں ہم کہیں یہ بھول جا رہے ہیں کہ یہ ہمارے آپس میں ڈیل کرنے کے بھی ایتھکس ہیں. اس میسج کو 10 لوگوں کو فارورڈ کریں اور پیزا, بریانی, برگرز فری پائیں. آج رات کو 12:30 بجے ہماری زمین کے پاس سے کچھ ڈینجرس کاسمک ریز گزرنے والی ہیں. اپنے موبائل ڈیوائسز, الیکٹریکل گیجٹس اور دماغ بند کر کے اس میسج کو آگے فارورڈ کریں اور اپنی زندگی بچائیں. کہیں آپ نے بھی اس میسج کو بغیر ویریفائی کیے فارورڈ تو نہیں کر دیا؟ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہمارے انٹرنیٹ ایٹیکیٹس ان شعاؤں میں جل کے رہ گئے اور ہاتھ سوشل میڈیا کے کامنٹ سیکشن میں لعنت دیتے دیتے تھک گئے. سوشل میڈیا کو ہماری زندگی میں آئے ہوئے 15 سال ہو گئے بھائی. تو اب بھی کیا ہم انٹرنیٹ ایتھکس, جس کو نیٹیکیٹس بھی کہا جاتا ہے, کوڈ آف کنڈکٹ انٹرنیٹ یوز کرنے کا اور سوشل میڈیا یوز کرنے کا, کیا اب بھی ہم نہیں سیکھنے والے؟ سیکھنا تو پڑے گا. اور انہی انٹرنیٹ ایتھکس اور سوشل میڈیا ایتھکس پہ آج ہم بات کریں گے. مجھے اور فریال کو آج اکمپنی کیا ہے مہک علی نے, جو کہ فاؤنڈر ہے KWF آنچ لائلا ایسینشلز کی, ساتھ ساتھ ریٹیل ہب کی مارکیٹنگ ہیڈ بھی ہیں. اتنا کچھ کرتی ہو لڑکی. تو مجھے یہ بتاؤ کہ سوشل میڈیا ایکسپیرینس بھی ٹکا کے ہوتا ہوگا؟ ابھی بھی سیکھ رہی ہوں. ابھی بھی سیکھ رہی ہوں. دیکھو ذرا, تو تم نے سیکھ لیا نیٹیکیٹس؟ نہیں, تھوڑا ٹائم لگے گا. We all are in a learning phase. We all are learning. اور مہک, تمہارا جو سوشل میڈیا انفلوئنسنگ کا کام ہے وہ بھی پچھلے کچھ سالوں کا ہے, تو what's that one thing which really puts you off, یا کوئی ایسی کہانی, ایسی اسٹرگل جو تم نے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کو لے کے فیس کی ہو؟ What's that one thing that bothers me is uncalled for criticism یا uncalled for commenting. But I think over the years میں نے جو چیز سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ unnecessary comments پہ اگر آپ رسپونڈ کر کے اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے تو آپ پھر یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتے. تو آپ آرام سے جائیں, آپ ریکویسٹ کو پڑھیں, ڈیلیٹ کریں, اس بندے کو بلاک کر کے اپنی زندگی سے نکال دیں, ورنہ آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ بہت زیادہ افیکٹ پڑے گا. اچھا مہک, مجھے یہ بتاؤ کہ سنس میں نے ابھی اتنے ساری تمہارے ایڈونچرس کے بارے میں نام لیا, تو ڈیفینیٹلی تمہارا برانڈ سے ایک بن جاتا ہوگا کنیکشن, اینڈ یو ہیو ٹو ڈیل ود دیم. So what would you like to say about them, how they deal even big brands? I think وہ مجھے باقی برانڈس کا نہیں پتا, بٹ میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا کہ جیسے آئی پروموٹ اے لاٹ آف سسٹینیبلٹی, کہ ہم پلاسٹک کے بغیر تھوڑا کام کرنے کی کوشش کریں, آلدو ہم نہیں کر سکتے بٹ ہم ایٹ لیسٹ ہیو دیٹ مائنڈ فلنس کہ ہم وہ چیز کر رہے ہیں, رائٹ. سو اسی چکر میں جو ہے نا I promote a lot of menstrual cups, and it's not because کہ it's a part of my brand, but میں اس برانڈ پہ لانے سے پہلے سے پروموٹ کرتی ہوں. anybody who knows me they know کہ I do this. سو اسی طرح ایک فیمس برانڈ کے سینیٹری نیپکن کی کمپنی کو مجھ سے تھوڑی پرابلم ہوئی, کیونکہ میں بہت ووکل تھی. حالانکہ میں نے ان کو ای میل بھی لکھی, اپنی پرابلمس بھی کی, بٹ فار سم اور ریزن برانڈ got really personal with me, and انہوں نے کچھ ایسی issues create کیے between me and my friends which I was surprised of, because it should be positive criticism. کیونکہ میں آپ سے, جب آپ ایک برانڈ لے کر آتے ہیں, اور باہر بھی بہت ساری چیزوں میں جس برانڈ کی میں بات کر رہی ہوں, وہ بہت ساری کنٹریز میں شاید is looked down upon, ٹھیک ہے, for its ethics. مطلب جب آپ کوئی برانڈ چلاتے ہیں, آپ کی پہلی پرائیورٹی جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کسٹمر کو کیا لوٹ رہے ہیں بیکاز یو وانٹ ٹو میک منی, اینڈ یا آپ اس کو ایک ایک چیز پرووائڈ کریں جو اس کو ویلیو پرووائڈ کریں, رائٹ. اینڈ ان دی اینڈ وی آر آل آنسریبل فار آل آف دس, رائٹ, بیکاز وٹ ایور منی وی ارن وی آر سپوز ٹو. سو brands have, one particular brand, I cannot speak for a lot, but sometimes brand get very personal, and this is something that I faced in my social media. اس میں تو ہمارے پاس دو چیزیں آ گئیں کہ ایک تو انفلوئنسر ایٹیکیٹ آپ کا, بالکل ٹھیک ہے, کہ آپ کو کس طریقے سے سامنے والے سے بات کرنی ہے یا اس کو کس طریقے سے اپروچ کرنا ہے, اینڈ the most important thing is positive criticism. سوشل میڈیا سے پلیس جہاں پر آپ بہت ساری چیزیں شو کرتے ہیں, ہم نے ایک بیگ لے لیا, ہم نے جوتا لے لیا, ٹھیک ہے, اچھا لے تو لیا, لوگ دیکھ تو رہے, ٹھیک ہے, بٹ جو لوگ دیکھ رہے ہیں, I'm not that rich, but I know a lot of rich people who have multiple bags, they might travel on personal jets or whatever. ہم نے اپنی چیزوں میں خوش رہنا چھوڑ دیا ہے, ہم بھول جاتے ہیں. جو ایک سورہ رحمان سننا بہت ضروری ہے, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تھوڑی سی اگر اس میں مسئلہ ہو, سوری,
کہ آپ نعمتیں بھول جاتے ہیں نا. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم یہ تو شکر کریں کہ جو ہمارے پاس ہے. اینڈ سیکنڈلی وی نیڈ ٹو لرن ٹو گیٹ امپیکٹ. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو دیکھ کے. ہم کیوں انسپائر نہیں ہوتے کہ یار اس نے یہ چیز اچیو کی ہے تو ہم بھی اس کی جرنی کو پڑھ لیں, اس کو اس طرح سے فالو کر لیں کہ ہم سیکھ لیں. کسی کی اچھی چیز دیکھو نا, ماشاء اللہ بول دو. اگر اس کو لکھ نہیں رہے ہو تو آپ دل میں بولو. جب آپ کسی کی چیز کو دیکھ کے کہتے ہو نا یار یہ اس کے پاس کیوں ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے, دیٹس وین یور نعمتیں اسٹارٹ گوئنگ ڈاؤن. اچھی چیزیں بھی دیکھنی ہے اور اس پہ بھی جو ہے وہ کوشچن کرنا ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. اور جو فلپ سائڈ ہے وہ بھی نہیں برداشت, بالکل بھی, کہ اگر آپ انفلٹرڈ آ رہے ہیں یا آپ اس طریقے سے اپنی لائف انفلٹرڈ طریقے سے شو کریں تو اس سے بھی کرٹیسزم ہے. کہ فار ایگزامپل مجھے ایک تو گورا کمپلیکس جو ہمارے عوام میں اتنا شدید ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. So it's not our Awam, by the way, it's all over the world. Yeah, I got a DM related about it کہ یہ جو ہے فلاں کوئی جو کہ آٹے میں ملا کے تو فلاں چیزیں کر لیں تو اس سے یہ رنگ گورا ہو جائے گا. مطلب I didn't respond to it because unnecessary advices. مجھے یہ ہوتا ہے کہ یار آپ کسی کو ایسی ایڈوائس دے رہے ہو سکتا ہے آپ کی نیت صاف ہو, لیکن آپ نے کیا یہ فلٹر کیا کہ جو ریسیونگ اینڈ پہ ہے وہ اس کی مینٹل جو ہے کیپیبلٹی کیا ہوگی, اس کا ریسیونگ اینڈ کتنا اسٹرانگ ہوگا. ہو سکتا ہے آپ کی اس ایڈوائس کو غلط وے میں لے لیا جائے. So likewise I said کہ کچھ چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں, and that is your color, your appearance, your height, that's God given, that's what the creator has given to you. آپ سیلیبریٹیز کے پیجز کو تو چھوڑ دیں, نارمل لوگوں کے فرینڈ لسٹ پہ. مطلب میں اپنی اگزامپل دوں تو میں اگر کوئی ایسی پکچر لگا دوں جس اینگل میں آئی ایم ناٹ لوکنگ ویری فیٹ, تو مجھے لوگ نیچے کامنٹ کرتے ہیں ہیو یو لاسٹ ویٹ. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ بھائی میں نے ویٹ لوز نہیں کیا ہے, آپ نے یہ کامنٹ کر دیا ہے. اب میں اس بات پہ خوش ہوں کہ یار میرا ویٹ لوز مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا ویٹ کا تمہاری اچیومنٹ سے یا تمہارے کسی بھی اس وینچر سے کوئی تعلق ہے؟ دیٹس اے پرسنل تھنگ. پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ وٹ آئی ایم کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر سوشل میڈیا پہ آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں تو پلیز ڈونٹ بی پرسنل. Personal attacks are a big no. Yes. If somebody is talking about color or somebody is talking about body, تو آپ اس کو ویسے ہی portray کریں. Exactly. So you're listening to it, you're okay with it, and you are building it now in a platform. So I also think we as women, mothers, or even as individuals have the power to break the chain. So whoever is commenting needs to understand कि you as a woman has to break this. There are influencers who don't have problems, who don't have diseases, but then they promote कि it's okay to be like unhealthy. They'll eat junk and then they'll gain more weight, and then so the flip side is this also. And this actually reminds me کہ ہم کتنے commonly دیکھتے ہیں کہ لوگ میڈیکل ایڈوائسز دے بھی رہے ہوتے ہیں اور لے بھی رہے ہوتے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ یار how are you so confident in giving a دوائی یا ٹوٹکا. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا یہ ٹوٹکا یا دوائی کسی کو کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے. ایک اور چیز اس سے میرے دماغ میں آئی ہے اور وہ ہے فیک نیوز, اور یہ جو ہم کچھ بھی بولنے والا جو ہمارے اندر ایک آ گئی ہے نا چیز, اس پہ تمہارے گھر پہ آئی تھی کاسمک ریز, تم یہ بتاؤ. اللہ معاف کرے یار, خدا کو مانو. ایک تو نا آئے دن واٹس ایپ جو چاچا ہمارے جو بول پڑتے ہیں نا کہ بیٹا, تو وہ پھر کوئی ایسا ٹوٹکا, کوئی ایک بیماری کوئی نکل آئے تو پھر اس کے اگینسٹ یا اس کے فیور میں آڈیوز لمبی لمبی, جن کا کوئی سرے سے کوئی کووڈ کے لیے ثنا مکی کا اللہ معاف کرے یار, پیپل ور پینک پھیل جاتا ہے اور سمجھ نہیں آتا کس پہ یقین کریں اور کس پہ نہیں کریں. کووڈ سے تو بعد میں افیکٹ ہوئے, ڈائریا سے پہلے افیکٹ ہو گئے, بیکاز اٹس اے ویری ڈائریا کے ساتھ ساتھ مجھے ہنسی اس بات پہ آتی ہے جو میں نے بات کہی کہ KFC برگر آپ کو جو ہے نا فری مل جائیں گے. مجھے شوق جب ہوتا ہے جب مجھے پڑھے لکھے لوگوں سے یہ میسیجز آتے ہیں کہ یہ لنک ہے اینڈ دس فلانا ٹھمکانا از گیونگ 100 پیزاز 100 میک اپ کٹس. یار ایسا نہیں ہوتا ہے. فری ایئر ٹکٹ مل رہے ہیں اور ٹوائز مل رہے ہیں, کھانے مل رہے ہیں. مطلب اچھا if you are really learning, اور تم کہہ رہی ہو نا کہ پڑھے لکھے لوگ, تو قرآن میں بھی آیت ہے یار کہ اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تم اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو. تو اگر ہم اس کا مفہوم دیکھیں نا تو اس میں سیدھی بات کرنے کا کیا مقصد ہے کہ آپ سیدھی بات کریں. پھر قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے غور و فکر کرو. تو آپ کوئی بھی بات سنتے ہیں, سمجھتے ہیں,
تو ہی آگے فارورڈ کرتے ہیں نا, نہ کہ آپ جو ہے آپ نے سنی اور آپ نے آگے فارورڈ کر آج کل ایسا کچھ نہیں ہوتا. کوئی اگر مر جاتا ہے یا وہ کچھ سے فیونرل کی یا کسی کی ڈیڈ باڈی کی, بہت ہی کوئی ایک عجیب سی چیز ہے. ہاں کوئی انسینسٹیو ہے آپ شیئر کر دیتے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی شیئر کرے گا تو آپ اس نے یہ شیئر کیا, اچھا پہ ملٹیپل شیئرز, اچھا بہت زیادہ ویوز. تو آئی تھنک ہم وہ انسینسٹیو ہو گئے یار. So another etiquette we are realizing right now is that please don't post or forward such type of content. 1 منٹ کے لیے یہ سوچ لیں جب آپ کے پاس اس طرح کی کوئی امیج آتی ہے, اس طرح کی جیسے مہک نے کہا کہ ڈیڈ باڈی کی, کس طرح کیسے دل ہوتا ہے آپ کا آگے فارورڈ کرنے کا. خدا نہ خواستہ کل کو ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے تو کیا ہمیں اچھا لگے گا کہ ہماری پکچرز یا ویڈیوز اس طرح سے جو ہے واٹس ایپ پہ موسٹ فارورڈڈ کے نام سے فارورڈ کی جائیں؟ کوئی ضروری نہیں سمجھتا کہ اگر آپ کو اس طرح کی بات کر رہے ہیں یا اس طرح کی کوئی چیز شیئر کر رہے ہیں تو آپ ایک ٹریگر وارننگ شیئر کر دیں, کیونکہ ایک اتنا سینسیٹیو واقعہ ہوا ہے اور آپ کو نہیں پتا وہ کس کس کے ساتھ ہو چکا ہے. کوئی بھی ٹریگرڈ ہو سکتا ہے ایسے نیوز کو دیکھ کر. تو آپ کو یہ ایک سب سے بڑا ایٹیکیٹ یہ ہے ہمارے لیے آج کل تو کہ انسینسیٹیو ہونا پلیز بند کریں, لوگوں کا خیال رکھیں, سامنے والے کے بارے میں سوچیں گے, ایمپیتھیٹک ہوں گے. آواز اٹھانا فار دا کاز آف اویئرنیس اور آواز اٹھانا فار دا کاز آف فیم اینڈ لائکس اینڈ ویوز آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. اچھا, اس سے مجھے ایک بہت وہ والا واقعہ یاد آیا جس میں اتنا وہ یوز لیس اٹینشن تھی نا, اور اتنا وہ یوز لیس ٹائم لوگوں نے ویسٹ کیا اس چیز میں. مینار پاکستان والا واقعہ جو تھا, nobody fact checked that, nobody bothered to research that. بڑے بڑے جرنلسٹ, I won't name them, بڑے بڑے جرنلسٹ اس میں آ کر اس کا پارٹ بنے, ٹھیک ہے, اس کو کیش کیا لوگوں نے. آخر میں یار نہ وہ اس سائڈ والا جو چیز تھی وہ کیش کرنے والی تھی یا بات کرنے والی تھی, نہ اس سائڈ والی چیز. آئی ووڈ ایڈ کہ فار ایگزامپل ہم لوگ کا سوشل میڈیا پریزنس زیادہ ہے تو پیپل ایکسپیکٹ کہ ہم اس پہ کچھ آواز اٹھائیں گے. لوگ مجھے اب اس طرح کے میسیجز کرتے ہیں, آپ نے یہ پرٹیکولر ٹاپک پہ بات کیوں نہیں کی. ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, ابھی ریسنٹلی کوئی یونیورسٹی کا واقعہ چل رہا ہے, تو میں نے ان سے بولا کہ آپ مجھے یہ چیزیں لا کے دیں, آپ مجھے پروف لا کے دیں. میں نے یہ پوسٹ کر دیا اور اس کے بعد لوگوں نے پھر میری ہی جو ہے نا آ کے میرے ساتھ بدتمیزی کرنی ہے کہ آپ نے یہ پوسٹ کیسے کیا. تو بھائی ایک سوشل رسپانسبلٹی بھی تو ہے نا کہ میں بس شیئر کا بٹن نہ دباؤں, میں یہ سوچوں تو صحیح کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. اور یہ آج کل میرے پاس بہت آنے لگا ہے, ایون اسپیشلی ان محرم یا ویسے بھی آپ یہ پوسٹ کریں, آپ کو یہ دکھ نہیں. ارے بھائی مطلب میرے پاس کچھ سوچو میں نہیں کر رہی تو کوئی وجہ ہے. چلو اگر تم پوسٹ کرنا چاہو بھی, لیکن ہر وقت انسان اس اسٹیٹ میں نہیں ہوتا, مینٹل اسٹیٹ میں کہ آپ ریسرچ کر لیں. یار لوگ شیئر کرنے میں ایک اور چیز مجھے یاد آئی کہ اس میں جو بیچارے آرٹسٹ اور ایسے لوگ جو ایک بڑے محنت کر کے ایک اپنی چیز پٹ اپ کرتے ہیں, اور پھر یوزلی کیا ہوتا ہے بگ برانڈز وہ چیز کیپچر کر لیتے ہیں, وہاں سے کسی نے دیکھ لیا, آبویسلی ان کا اتنا سرکل نہیں ہوتا, بگ نہیں, بگ اسمال سب صحیح. یار دیکھو میں اس لیے بات کر رہی ہوں کہ ایک وہ جو سرٹن بندہ اپنی محنت کر کے کوئی بھی ایک اپنا آرٹیفیکٹ یا کچھ اپنا آرٹ پیس یا اپنی کوئی ریسرچ پٹ اپ کرتا ہے, اس کا اتنا سرکل نہیں ہوتا, وہ اتنی زیادہ شیئر نہیں ہو پاتی یا اس کی اتنی زیادہ ریچ نہیں ہوتی, لیکن ان برانڈس کی ہوتی ہے. اور ان میں سے ان کی ٹیم میں سے اگر کوئی بندہ وہ چیز اٹھا لے اور وہ کریڈٹ نہیں دیتے یار, کریڈٹ نہیں. سو آئی ول ٹیل یو دس ہیپن ود اے ویری بگ انفلوئنسر. میں نے پچھلے دنوں جب عید ہوئی تھی, چھوٹی عید ہوئی تھی, تو میں نے ورکنگ وومن کا ایک کانسیپٹ اینڈ وتھ عید آؤٹ فٹس کیا تھا, ٹھیک ہے, کہ آپ ورکنگ وومن بھی ہیں, یس آئی ریممبر دیٹ, ٹھیک ہے, آپ ورکنگ وومن بھی ہیں مگر آپ گھر کے کام بھی کر رہے ہیں, کھانا بھی بنا رہے ہیں. مطلب آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اسٹے ایٹ ہوم مام, مجھے لگتا ہے ان کی بھی زندگی جو ہے نا بہت ہی عذاب میں ہوتی ہے, بیکاز دیٹس another ball game altogether, صحیح ہے. تو a very famous influencer said کہ I am thinking I'm going to pitch an idea like this to the brands, why don't they bring working women concept in their brands. So میں نے کیا کیا, میں نے immediately ساری links بھیجے, میں نے کہا I've already done it, I would appreciate it if you and then پھر بات ہے اچھا you send, but I was just talking about brands and I was like how much would it take for you to acknowledge or say something like that, because I know that person is watching my post and I know that person has seen it and then also you can't acknowledge. تو یہ تو ایک
جسے کہتے ہیں نا آئیڈیا تھیفٹ, کامن مسئلہ ہے. آئیڈیا تھیفٹ از سم کیونکہ تھنگ. لوگ سمجھتے ہیں کہ آئیڈیاز اور انٹلیکچوئل تو فری میں بٹ رہے, Copy right اور پتہ ہے ود ایڈونٹ آف سوشل میڈیا اور جتنا یہ پلیٹ فارم عام ہوتا جا رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ینگ ٹیلنٹ بہت سامنے آ رہا ہے, لوگ بہت اچھا لکھ رہے ہیں, لوگ اپنی, کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے آپ کو اپریسیشن اور ویڈیو اسکلز اتنی زیادہ اچھی ہیں, with the phone they do so many things. کانٹینٹ آئیڈیاز, تو ری شیئر کریں, کریڈٹس دے دیں, کیا ہو جائے گا آپ اگر آپ نہیں کر رہے اور اگر آپ چوری کر رہے ہیں تو وہ چوری کے اس میں ہی آ جاتا ہے. چوری سے ایک اور چیز ہے آئیڈینٹی تھیفٹ, اینڈ ود دیٹ فائنینشیل تھیفٹ جو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس سے میرے دماغ میں بڑا ایک ابھی ریسنٹ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ہمارے ہیں ایک جاننے والے, ان کے ساتھ یہ ہوا ہے, پرابلی موسٹ آف یو مائٹ نو دیٹ بیکاز ہی از آلسو پبلک فگر, اور ان کا کسی نے بنا لیا اکاؤنٹ, سیم ہاں سیم آئیڈینٹی اکاؤنٹ بنا لیا, اور ان کے کلوز فرینڈ لسٹ سے انہوں نے دے آسک فار منی. وہ تو some of them were even about to transfer, but since it was not like him, they called him and said everything is okay and all. So then he had to come up and said کہ بھائی ایسا کچھ نہیں ہے, اور مطلب میں نے جو ہے نا وہ اس طریقے سے کچھ نہیں کیا. یار یہ والے اسکیمس تو بہت ہی, ہاں میں بھی آپ کو ایک اسکیم بتاتی ہوں جس میں میری اپنی بیوقوفی تھی کہ ویری گڈ فرینڈ آف مائن واز از اے لائر اینڈ ہی واز یو نو ان ورکنگ ان اے کیس. تو ہمارے میوچل فرینڈ کے وہ آج کل واٹس ایپ پہ میسج نہیں آ رہے, کلک آن دا لنک, مجھے کوڈ چاہیے, میرا واٹس ایپ کا کچھ مسئلہ ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو وہ آیا ہوا تھا اور آئی کالڈ ہم اینڈ آئی سیڈ آئی وانٹ ٹو اسپیک ٹو یو. He was apparently busy, تو I said اچھا چلیے ٹھیک ہے, and I just completely forgot and I wanted to tell him کہ بھائی this is this. He called me back again and said کہ وہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں. میں نے بولا جی وہ اگر if you see this message don't click the link. وہ تو اب ہو گیا, and I was like oh no, مطلب کہ I'm so sorry because I thought you know you would not do it because it's so common, especially with the Facebook IDs and everything کہ لوگ اب میسج کر کے بولتے ہیں کہ جی اتنی آپ یہ سوچیں کہ اگر اس طرح کی کوئی ہیک ہو جائے اکاؤنٹ تو کتنی پرسنل انفارمیشن کے ساتھ آپ کا ڈیٹا اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے, محنت لگی ہوئی ہوتی ہے. تو واٹ اگین وی لرنڈ از کہ اللہ کا واسطہ ہے بغیر کچھ سوچے سمجھے, اور یہ کوڈز وورڈز والا جو سین ہے نا اس کے بارے میں سیکھ لیں. اٹس آلویز گڈ ٹو لرن. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بھی آتا ہو, ہمیں بھی آتا ہو. جیسے مہک نے کہا کہ اپیرنٹلی ہی واز اے ویری لرنڈ پرسن یٹ ہی فیل فار دس ٹریپ. تو ایسے ٹریپس نا ہر جگہ ہیں پھیلے ہوئے. It's time کہ ہم سیکھ لیں. And it's funny how every time it evolves. It's so funny. نئے پینترے آتے رہیں گے. مطلب there's this, میں ان کو بتائی تھی کہ ایک سیلیبریٹی کا پیج تھا, اس پہ ایک ویڈیو انہوں نے ڈالی تھی, تو میں نے کامنٹ کیا تھا, سیلیبریٹی نے رپلائی کر دیا تھا. اب اسی کو لے کے مجھے ایک ان باکس میں میسج آیا کہ فلانا سیلیبریٹی وانٹس ٹو ٹاک ٹو یو, سو یو I was like اچھا, back of the mind it's working on me کہ بھائی why would the celebrity not, is it a PR team. اچھا ان کے اکاؤنٹ پہ گئے تو PR آف فلاں سیلیبریٹی بھی لکھا ہوتا ہے. میں نے کہا پتہ نہیں کیا سین ہے. Then said اچھا اوکے سینڈ یور ڈیٹیلز, تھاٹ کہ یہ سچ ہوگا. ہاں فار obviously I would be like PR ٹیم لکھا ہوا ہے تو کیا کوئی کام ہے, میری پروفائل پہ چیزیں چلتی رہتی. پھر اس کے بعد پھر آیا کہ اس میسج پہ اپنی ساری ڈیٹیلز, ایڈریس, نمبر وغیرہ دیں اور واٹس ایپ پہ بھیجیں. جیسے ہی واٹس ایپ بولا میں نے کہا نہیں, میں نے کہا بلاک ڈیلیٹ. میں نے کہا کیا سمجھا. پھر اس سیلیبریٹی نے آ کے بتایا بھی کہ بھائی ناٹ ون, ملٹیپل پیپل وہ میسج لائک دس. سو اس ٹائم پہ آپ کو use your brain also, no? Don't fall for a trap like this. Use your brain and don't fall for such links جو code generate کر رہے ہوں, یا آپ کے فرینڈ کا کبھی میسج آ جائے اچانک سے کہ پیسے چاہیے یا کوڈ چاہیے. نہیں بالکل نہیں, یو آر ناٹ فالنگ فار دس ٹریپ. اور اگر آپ کو بہت زیادہ لگ رہا ہے کہ یار یہ سچ ہو سکتی ہے تو جسٹ کال دیٹ پرسن اینڈ ویریفائی. Even if you hate that person, just call that person and tell them کہ یہ کچھ ہوا ہے. یار فار آل آف دس نا مجھے لگتا ہے کہ ہمیں نا تھوڑی اوور شیئرنگ بھی بند کرنی نہیں چاہیے. لائک I feel that's my personal opinion. ہاں personal choice ہے, کیونکہ جس طریقے کے تم کہہ رہی ہو اسکیمس ایوالو ہو رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ شیئر کرتے ہیں اپنی پرسنل نالج نا, وہاں پہ تو دے پک اپ دا پوائنٹرز فرام دوز تھنگس. So we need to be mindful اگر کوئی اوور پوسٹنگ of what we are posting. Yes, like آپ اس طرح پوسٹ نہ کریں کہ آپ کی لوکیشن اس سے ریویل ہو جائے. آپ اس طرح پوسٹ نہ کریں کہ آپ کے بچوں کی اسکولنگ لوکیشنز
پورے reveal پورے ہو جائیں. گریڈز, پورے پورے نام. اور یار یہ جو اوور شیئرنگ والی چیز ہے وہ تو ہو ہی رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ اوور شیئرنگ میں لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو وہ شیئر کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ کسی کی پرسنل انفارمیشن ہو, ٹھیک ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, اور وہ پرسنل انفارمیشن بغیر ان کی اجازت کے, لائک ون ڈے آئی ویک اپ اینڈ آئی سی مائی پکچر وچ آئی واز ناٹ کمفرٹیبل شیئرنگ. تو یہ جو سروے ہوا تھا نا اس میں ایک بہت بڑی تعداد تھی, اس میں لائک 1 in every 10 person انہوں نے فرینڈشپ اینڈ کر دی جسٹ بیکاز ان کے کسی فرینڈ نے بغیر اجازت کے, کنسینٹ کے, ان کی تصویر یا جو بھی چیز تھی وہ پوسٹ کر دی. دیٹس آلسو آئی تھنک اے لاٹ آف اوورwhelming تھنگ. اگر آپ اپنے فرینڈ سے کمیونیکیٹ کر کے بول دیں کہ آئی پرسنلی ڈونٹ لائک دس تھنگ, پلیز چینج اٹ, اگر نہ کرے تو سمجھ میں آتا ہے, بٹ آئی تھنک ہم جذباتی بہت ہو چکے ہیں. اگر اس تصویر میں ہم اچھے لگ رہے ہیں اور ہمیں اپلوڈ کرنی ہے تو ہم اپلوڈ کریں گے, چاہے دوسرا والا کمفرٹیبل ہو یا نہ ہو. نہیں, ایسا نہیں کرنا ہمیں. دس از لائک ون آف دا بگیسٹ انٹرنیٹ ایٹیکیٹ کہ آپ کسی کی پرسنل انفارمیشن یا اس کی فوٹوز یا اس کے ٹیگز اس کی اجازت کے بغیر نہ ڈالیں. اور یہاں پہ میں ان ٹیچرز اور ان مدرس کو بھی, ان پیرنٹس کو بھی ایڈریس کروں گی جو اپنے اسکول جاتے ہیں, اپنے بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرتے ہیں, ان کی کلاسز ٹور کرتے ہیں, یا جو بھی ایسے سینیریو ہوتے ہیں. Not every mother is, comfortable in sharing their بچوں کی پکچر on social media. لیکن آپ کی جو وہ ویڈیوز ہوتی ہیں ان کے تھرو وہ بچہ ایکسپوز ہو جاتا ہے سوشل میڈیا پہ, اور سم ہاؤ اس کے لیے کسی نہ کسی طرح پہ پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے. سو بی مائنڈفل اباؤٹ. میری کچھ پرانی فرینڈس تھی تو وہ اپنے بچوں کے چہروں پہ فلاور لگواتی نہیں کہ بھائی آپ ہمارے بچوں کے ساتھ لگائیں تو فلاور, اوکے فائن ٹھیک ہے لگا دیا. اب پھر انہوں نے بولا نہیں اٹس فائن نہیں لگاؤ, اوکے فائن نہیں لگایا, ٹھیک ہے. تو لوگ یہ بھی پک کر کے بولتے ہیں کیوں پہلے تو یہ فلاور لگواتی تھی اب فلاور نہیں. آپ کو کیا پرابلم ہے؟ صحیح بات ہے, دیٹ پرسنز چوائس, پرابلم دیٹ پرسنز کمفرٹیبل. آپ تو پبلک فگر ہیں تو آپ کو یہ سننا چاہیے, کیوں سننا چاہیے, اور یار میری بات مجھے تو لگتا ہے گھوم پھر کر کہ سوشل ایتھکس, ایٹیکیٹس, نیٹیکیٹس میں ہم کہیں یہ بھول جا رہے ہیں کہ یہ ہمارے آپس میں ڈیل کرنے کے بھی ایتھکس ہیں, سوشل موو کرنے کی بھی آپ کے پبلک ایتھکس ہیں. یہ بس اس سوشل میڈیا نے بدتمیزی کے طوفان کو اور آسان کر دیا ہے. آپ اگر یہ بھول جائیں, وہ ہم کہتے تھے نا جب بچپن میں لڑائی ہو رہی تھی, تمیز کی قمیص پہنو, مطلب ود آل آف ڈیو رسپیکٹ مجھے وہ تمیز کی قمیض نہ سوشل میڈیا پہ اترتی ہوئی دکھ جاتی ہے لوگوں کے کامنٹ سے. بٹ آئی ڈو فیل پتہ ہے کہ ہم ایز انفلوئنسرز آلسو, اگر ہم انڈیویجولس کی بات کریں, انفلوئنسرز بھی اس بات کا بہت زیادہ ابیوز کرتے ہیں بیکاز دے تھنک کہ اٹس اوکے ٹو کم اینڈ بیش اباؤٹ اینی ون, it's okay to backbite behind anyone, it's okay to create issues. آپ نے اس کا ویڈیو اٹھا کے اس پہ کامنٹ کر دیا, it's okay to send screenshots, it's okay to send voice recordings. it's not, it's just like آپ کسی سے پرائیویٹ کنورسیشن آپ کی اس کی ایک امپورٹنٹ ہے, اسی طریقے سے یہ جو اسکرین شاٹس ہیں, یہ جو کانورزیشنز ہیں, یہ بھی کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے. میں نے ایک بار کسی پہ بہت ٹرسٹ کر کے اس کو ایک ایڈوائس دی, اینڈ میرا پتہ نہیں ہے اسٹرینتھ ہے یا ویکنیس کہ میں اگر سامنے والا مجھ سے کوئی مشورہ مانگ رہا ہے تو میں بغیر کسی فلٹر کے اس کو مشورہ دے دیتی ہوں. اور میں نے وہاں پہ بھی ایسا ہی کیا, میں نے ان کو وائس نوٹ بھیجا اور کافی اس میں چیزیں تھیں جو آئی ووڈ وانٹ کہ آگے کسی کو نہ پہنچے, اینڈ شی ایکچولی فارورڈیڈ دیٹ وائس نوٹ ٹو اے گروپ آف پیپل اینڈ دے کیم اپ ٹو می کہ یہ آپ نے ایسی بات کیوں بولی, آپ ایسا کرنے والی ہیں. میں نے کہا پرسنل سچویشن میں آئی واز لائک اب میں کیا کروں, اینڈ دین اس وقت آئی ایکچولی فیلٹ ویری ویری بیڈ اینڈ ایگزاسٹڈ کہ یہ کیا طریقہ ہے, اینڈ آئی ایکچولی کالڈ دیٹ پرسن کہ وائی یو ڈڈ دیٹ. اسی لیے مجھے جہاں خطرہ ہوتا ہے نا کہ ایسا کچھ ہوگا, میں فون پہ بات کر لیتی ہوں کیونکہ واٹس ایپ بھی ایک الگ فتنہ ہو گیا. کنوینئنس ہے نا, آپ نے اس کو کیا اور کسی نے اس کو فار گرانٹیڈ لے لیا, اور ہماری مطلب کتنی کنورسیشن میں پرسنلی واٹس ایپ آڈیوز اور میسیجز پہ ہی بات کر. یار مجھے لگتا ہے اس میں نا کہیں انفلوئنسر کی جو تم نے بات کی نا کہ ابیوز کرتے ہیں, اس میں ان کی رسپیکٹ تھوڑی سی نیچے اس لیے بھی ہو رہی ہے کیونکہ مائنڈفل مارکیٹنگ نہیں ہو رہی. So there is a difference between a sponsored what they say and what they do. Yes, so there is a difference between difference between sponsored thing and a just a PR thing جو آپ ان کے فیور کے لیے کر رہے ہیں. پرابلمس ہوتی ہیں اور پھر آپ اس کو ریکٹیفائی کرتے تو پھر بھی لوگوں کو برا لگتا ہے کہ بھائی انڈرسٹینڈ دس نا کہ آپ ایک بڑے پلیٹ فارم سے ہیں, آپ کی ریکمنڈیشن بہت زیادہ میٹر کرتی ہے, اسی وجہ سے لوگ آپ بزنس فلرش کرتے ہیں. یہ سب چیزیں کوئی سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہے نا بہن یار, یہ والی بات نا میں اسی لیے کہتی ہوں تھوڑی سی دیر کے لیے سوشل میڈیا کی چیز کو نا آپ ذرا سائڈ پہ رکھیں اور ایز اے ہیومن بینگ سوچیں. میں صرف بار بار یہی اس چیز پہ
اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ یار سوشل میڈیا نو ڈاؤٹ سوشل میڈیا پہ آنے کا مقصد ہمارا جو ہے نا ہم لوگ تھوڑا ایک سب چھوڑو, پیچھے چلے جاتے ہیں. will you friendship I was looking in the divine eyes of your profile and saw that you're so beautiful, but then where is the magic coming from? Oh my God, your this is DP another so problem. beautiful. آپ یہ کیسے کر لیتی ہیں, اتنا خوبصورت بھی لگ لیتی ہیں اور میں گھر کے آپ کو کام بھی کر لیتی ہیں. میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں ہاں یار, لیکن انٹرنیٹ ایتھکس کی جب بات آ رہی ہے, نیٹیکیٹس کی بات آ رہی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ ذمہ داریاں ہماری اپنی بھی ہے اور ہم اپنی پرائیویسی کو مینٹین کر سکتے ہیں. دیر آر نیومرس ویز ٹو مینٹین یور کانفیڈینشیلٹی اینڈ پرائیویسی وائل یوزنگ سوشل میڈیا اکاؤنٹ. اینڈ آپ کے اتنے رولز ہوتے ہیں, آپ کے پاس فیس بک پہ 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن ہوتا ہے جو آپ کے پاسورڈس کو وہ کرتا ہے اس کی سیکیورٹی کے لیے. آپ کو پروفائل لاک کرنے کا آپشن ہوتا ہے. یا کچھ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ جب پوسٹ کر رہے ہیں تو ان کی پرائیویسی سیٹنگ پبلک ہے یا فرینڈز ہے یا اونلی می ہے. سو میک شیور یو آلویز چیک بفور پوسٹنگ. یو کین آلویز چیک پرائیویسی سیٹنگز آف یور پروفائل. اور ایک اور چیز جو مجھے یاد آ رہی ہے کہ ہماری نا سوشل میڈیا کو لے کے یوز کو لے کے ایک ٹائم لائن بنی ہوئی ہے کہ اگر محرم آئے گا تو یہ پوسٹ ہوں گی, ربیع الاول آئے گا تو یہ پوسٹ ہوں گی, ریلیجس کانٹینٹ کو لے کے. اینڈ پالیٹکس کا تو آپ لوگ حال دیکھیے یار پالیٹکس سے میں کیا ایک بات بتاؤں, میں تو خیر خاندان میں دراڑیں آ جاتی ہیں پالیٹکس سے, تو ڈبیٹ سے. یار یہی بات سمجھنا کہ آپ کا ایک اوپینین ہے اور سامنے والے کا بھی ایک اوپینین ہے, بٹ some people get carried away so much کہ وہ ان کو باؤنڈریز نہیں یاد رہتی. وہ اپنا تو چلو ٹھیک ہے, ان کا ایک اوپینین ہے کسی چیز کو لے کر, ٹھیک ہے آپ کا اوپینین ہے, لیکن آپ سامنے والے کو اس پہ بلی اور بیش نہیں کر سکتے. لٹرلی دس کمز ان بلیئنگ دیٹ ایون وین somebody has put off that اپنا پوسٹ, پھر بھی آپ واٹس ایپ میں آ کر اس بندے کو جو ہے وہ بار بار اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو, اور اینڈ دس ہیپنڈ, اور پھر انفرینڈ ہو جاتا ہے. اور پھر آبویسلی آپ کیسے اس ایسے لونیٹک بیہیویئر سے کیسے آپ پیچھے ہٹیں گے. آپ کو یو ہیو ٹو سیٹ باؤنڈریز دین کہ بھائی نہیں تم ایک کام کرو, بھائی تم اپنا کام کرو. اور اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا وہ انسان تو آپ اس کو بغیر وہ ایک unfriend یا unfollow بھی کر سکتے ہیں. جو آج کل پوسٹ آئی نا, if you say that's an elephant, I'll say that's an elephant. Actually situation ایسی ہو گئی کہ آپ بولیں گے نہیں elephant, میں بھی بولوں گی ہاں یہ elephant ہے. But then I would also share my experience on religious debates like you know you mentioned. تو obviously like محرم آتا ہے تو ہر دفعہ ہر سال بہت سارے دونوں اینڈ سے بہت پرابلمس آتی ہیں. بٹ دین ایز اے پرسن ہوز این انفلوئنسر, یور سوشل ریسپانسبلٹی از کہ آپ ڈیوائڈ کو اگنائٹ نہ کریں. اینڈ دس از واٹ آئی ڈیڈ دس ٹائم, واز لائک ٹیلرڈ کانٹینٹ دیٹ کین برنگ پیپل ٹوگیدر. اینڈ اس میں آئی گاٹ سو مینی دعاز, آئی کی ناٹ ٹیل یو بیکاز دا سیشنز آئی ہیلڈ دے ور ماشاء اللہ سے. مطلب میں نے کہا کہ ہم اس پہ کیوں فوکس کرتے ہیں کہ بھائی تم یہ نہیں کر رہے, میں یہ کر رہا ہوں, میں جنت میں جاؤں گا, تم جنت میں نہیں جاؤ گے, ٹھیک ہے. بٹ if you have a platform, I thought کہ I have to spread it in a better way. آپ کسی کو اچھا خوش دیکھ رہے ہیں, آپ اس کے اوپر خوشی کا اظہار کر دیں. اگر کوئی پرابلم میں ہے, کوئی ڈاؤن ہے, تو آپ کو اس کو اپلفٹ کرنے والی بات کر دیں, نہ کہ witnessed power of social media in positive way. ایگزیکٹلی. تو تھوڑا سا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اپنائیں, تھوڑا سا اس طریقے سے جائیں. اور دوسرا جو گروپس ہیں جس طریقے کے جو سوشل میڈیا پہ اپنے گروپ چلا رہے ہیں, ایوری بڈی ہیز رولز اینڈ پالیسیز دیئر, ٹھیک ہے. تو ایگزیکٹلی ہاؤ ڈیفیکلٹ از اٹ ٹو فالو. واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ, بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. کوئی کتابی بات نہیں ہے کہ صرف کوٹیشن ہے, اس کو دیکھ کے شیئر کر لیں اور آگے فارورڈ کر لیں, اس پہ عمل بھی کریں. اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنا یہ ایپیسوڈ وائنڈ اپ کریں گے. آئی ایم شیور آپ نے بہت سارے نیٹیکیٹ سیکھے ہوں گے مہک, فریال کے ساتھ. تھینک یو سو مچ مہک فار جوائننگ. آپ کی اسٹوریز ہمیں بہت انسپائر کرتی ہیں. کیپ ڈوئنگ دیٹ. تھینک یو فریال, تم بھی تھینک یو کہو مجھے. تھینک یو بینش. Thank you Binish. It was a pleasure. It was amazing. Thank you. اور آپ کے کوئی اسٹوریز ہیں, کوئی اسٹرگلز ہیں, یا کوئی ایسا کوڈ آف کنڈکٹ جو آپ فالو کر رہے ہیں اپنے سوشل میڈیا کو یوز کرتے وقت, ہم سے ضرور شیئر کریے گا. آپ کے پاس کوئی ایسی کہانی ہے, ہم سے ضرور کنیکٹ کریے گا. ملتے ہیں بہت جلد. اللہ حافظ. اللہ حافظ.